الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ تعالی 8ویں تراویح بھی اللہ نے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے گھر میں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کا بے پناہ شکر اور احسان. اور آج ہم نے 9واں پارہ سماعت کیا ہے اور چند آیتیں 8ویں پارے کی اخیر کی بھی آج حافظ صاحب نے احتیاطاً پڑھی ہے. کل انہوں نے 8ویں پہ ختم کیا تھا لیکن پھر اینڈ سے شروع کیا تھا، تو وہی مضمون ہم لے کر کے چلیں گے. یہ سورہ اعراف ہے جس کا آپ نے جس کی تلاوت سماعت فرمائی، سورۃ الاعراف. اس میں اکثر انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی اقوام کا ذکر کیا گیا ہے. اور آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو گزری ہوئی قوموں کا ذکر کیا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ انہوں نے جو اچھے کام پر جو صلہ پایا تو ہم بھی کچھ اچھا کریں، اور جو انہوں نے برائیاں کی اور وہ تباہ ہوئے تو ہم برائیوں سے بچیں، کیونکہ ہمارے لیے عبرت ہے اس کے اندر. تو ہم نے جو قرآن مقدس آج سنا ہے، جو تلاوت اس میں شروعات ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر سے. اللہ فرماتا ہے ہم نے شعیب کو ان کی قوم میں مبعوث فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام جس شہر کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اس شہر کا نام مدین ہے. ایک تو مدائن ہے وہ جو عراق میں ہے، یہ مدین ہے. یہ بحر احمر کے کنارے پر واقع ہے. جس طرف طور سینا کا علاقہ ہے یہ اس طرف واقع ہے. اس دور میں یہ بڑا خوبصورت شہر تھا. مدین دراصل ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اس لیے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں بعد میں. تو انہی میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین. تو یہی جناب مدین کی قوم یعنی ان کی اولاد، حضرت مدین کی اولاد وہاں آباد تھی بحر احمر کے کنارے پر. تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ کے نام پر اس شہر کا نام ہی مدین رکھا. یہ وہیں بستے تھے. اور چونکہ یمن سے شام آتے جاتے اور عراق سے مصر آتے جاتے، یہ شہر مدین بالکل بیچ میں پڑتا تھا شاہراہ پر. اس وجہ سے اس کی تجارتی اہمیت تھی. جیسے بعض شہر ہوتے ہیں نا کہ جو تجارتی طور پر بڑے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ممبئی ہے، اسی طریقے سے کلکتہ ہے، یعنی جو ساحلی علاقے ہیں
جہاں سے بہت سارے راستے گزرتے ہیں. تو اس دور میں جو لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے عراق سے مصر کی طرف یا یمن سے شام کی طرف، تو یہ بیچ میں پڑتا تھا، تو لوگ اپنا سامان وہاں پر وہ مارکیٹ میں بیچتے تھے، وہاں سے خریدتے تھے. تو اہل مدین کی معاشی حالت بہت اچھی تھی، بہت مالدار تھے وہ لوگ. اور چونکہ تھے نبی کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جیسا کہ آپ نے سنا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دولت کا گھمنڈ اور دولت کا غرور، طاقت کا غرور بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو غلط لوگوں کی سنگت اور صحبت میں رہتے رہتے آل پیغمبر ہونے کے باوجود، اولاد ابراہیم میں ہونے کے باوجود وہ بگڑ گئے تھے. اور وہ لوگ، ان کی اکثریت مسلمان بھی نہیں رہ گئی تھی بلکہ وہ مشرک ہو گئے تھے، بتوں کے پجاری ہو گئے تھے. اس سے یہ بات بہت اہمیتوں کی حامل ہے کہ ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے. حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت میں رہو، اس لیے کہ اچھے دوستوں کی صحبت ایسی ہے جیسے عطار کی دکان پہ، عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھنا، کہ اگر وہ آپ کو عطر نہ بھی دے تو کم از کم دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو خوشبو تو مل ہی جائے گی. اور برے دوستوں کی مثال ایسے جیسے کوئلہ، گرم ہوگا تو ہاتھ جلائے گا، ٹھنڈا ہوگا تو کم سے کم ہاتھ کالا کر ہی دے گا، فائدہ نہیں ہے. لیکن آج نوجوانوں کی سوچ، جو آج کل کے نوجوان لڑکے یا لڑکے، ان کی سوچ الگ ہے کہ ہم مالدار باپ کی اولاد ہے تو ہمیں بھی مالدار چاہیے، چاہے مشرک ہی ہو. مالدار لوگ چاہے مشرک ہی ہو، کافر ہی ہو. آج یہ فیشن چلا ہے، یا پھر فاسق و فاجر ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، مالدار چاہیے بس، تاکہ ہم بتا سکیں کہ میرا دوست وہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا، ارب پتی باپ کا بیٹا. پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کردار کی اہمیت، کیریکٹر کی اہمیت ہے. مکے کے کافر تانا دیتے تھے محمد عربی کے ساتھ تو غریبوں کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے والے غریبوں کی شان یہ تھی کہ کروڑوں امیر ان کی جوتیوں کے نیچے تھے. ان کا کردار ایسا تھا، ان کا کیریکٹر ایسا تھا. قرآن نے ان کی عظمتیں جو بیان فرمائی ہے کہ دماغ حیران رہتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کی ٹانپوں سے لگنے والی دھول کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی. وہ غریب تھے لیکن کردار کے کتنے اعلیٰ تھے. آج ان جیسا کوئی مل ہی نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں چراغ لے کے ڈھونڈو، میں کہتا ہوں سورج لے کے ڈھونڈو، تب بھی میرے نبی کے صحابہ کی طرح آپ کو نہیں مل سکتا. حضور نے ایسے لوگ تیار کیے تھے. تو ہمیں بھی صحبت کے لیے کہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھو، باعمل لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ایسوں کی صحبت میں بیٹھو جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، گناہوں سے نفرت ہو جائے. تو قوم شعیب تو تھے اولاد ابراہیم میں سے، مدین کے بیٹے تھے لیکن مشرک ہو گئے تھے. اب سب سے بڑا عیب یہ تھا کہ وہ مشرک ہو گئے تھے، ایمان ہی چلا گیا تھا اکثر و بیشتر کا. دوسری ان کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ تاجر تو تھے لیکن وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. کسی کا بھی مال ہڑپ لینا، پیسہ لینا تو دینا نہیں، یہ ان میں تجارتی خرابیاں تھیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب آپ کی بعثت ہوئی اور آپ ان کے درمیان مبعوث ہوئے تو آپ نے سمجھایا. بڑے اچھے خطیب تھے، ہر نبی اچھے خطیب تھے لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کے سمجھانے کا انداز بڑا دل نشین تھا، بہت خوبصورت انداز میں. اب نبی تو تھے ہی لیکن نبیوں میں بھی خطیب الانبیاء کا لقب آپ کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے. آپ نے سمجھایا اور ان کو فرمایا کہ دیکھو
یہ جو تم بہرا روی کا شکار ہو تجارت کے اندر، اور یہ جو تم ایک دوسرے کا مال لے لیتے ہو، ظلمن لیتے ہو، چھینتے ہو، دھوکہ دے کر مال فروخت تو کرتے، جو بھی تجارتی خرابیاں تھیں، فرمایا اس سے فتنے کی آگ بھڑکے گی، اس سے تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، کہ حرام میں برکت نہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ناپ تول میں کمی کروں گا، دھوکہ دے کر جلدی ترقی کر لوں گا، لیکن اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ آدمی حرام سے گرتا بھی ہے، کوئی ترقی نہیں اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ فتنے کی آگ، فتنے کے شعلے بھڑکیں گے، آپ لوگ ایسا نہیں کریں۔ شرک سے توبہ کرو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام جس اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی اللہ کی عبادت کرو، ان کے راستے سے مت ہٹو۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سب سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مان لیتے۔ ان کو اتنا گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، اس لیے کہ وہ محلوں میں رہتے تھے، مالدار بہت تھے نا، اس دور کے محلوں میں رہتے تھے۔ آج محلوں میں، بلڈنگوں میں رہنا کوئی خاص بات نہیں رہ گئی، کیونکہ ننگے بھوکے لوگ بھی آج بلڈنگوں میں آ گئے۔ آج کوئی خاص بات نہیں، مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج بلڈنگوں کی کوئی اہمیت۔ ایک دور وہ تھا، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت وہ محلوں میں رہتے، اس وقت کے وہ مالدار لوگ تھے۔ تو انہوں نے دولت کے گھمنڈ میں جواب دیا کہ آپ خود ہمارے مذہب میں شامل ہو جائیے، اور جو آپ پر ایمان لائے ان سے بھی کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے آئیے۔ یعنی وہ شعیب علیہ السلام کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے معاذ اللہ شرک کمپنی میں اور اس میں شامل ہو جائیے، آپ اللہ کا دین چھوڑیے اور آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان گھمنڈیوں سے کہا، دولت کے نشے میں اتنے چور ہو کہ تم اس وحدہ لا شریک جس کی توحید کی میں ہم نے پی ہے، جو توحید کی شراب ہم نے پی ہے، شربت توحید ہم نے پیا ہے، وہ چھوڑ دیں۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت دی، اس کو چھوڑ کر کے ہم تمہارے جرائم میں، گمراہی میں، کفر شرک میں، اور وہ ناپ تول کی کمی والے فعل میں، اور دولت کی محبت میں، اللہ کی نافرمانی والے فعل میں ہم شریک ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، کتنے بھی دکھ دو، کتنی بھی تکلیف دو، کتنے بھی ظلم کرو، ہم اللہ کا دین چھوڑ کر اور راہ حق چھوڑ کر، صراط مستقیم چھوڑ کر تمہاری طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو پھر کہا، پھر تو ہم آپ کو اپنے شہر سے اور آپ کے ماننے والوں کو باہر نکال دیں گے، ہم آپ کو اپنے شہر میں رہنے نہیں دیں گے، مدین میں آپ کو نہیں رہنے دیں گے، ہم باہر نکال دیں گے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی طرف جو لوگ بھی آپ کا واز سننے جاتے تو لوگ ان کو منع کرتے کہ یہ تو ایسے ان کی برائی بیان کرتے، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ جب لوگ ان کی باتوں میں نہیں آتے، پھر بھی جانے کی کوشش کرتے، تو ڈنڈے سے مار پیٹ کر کے لوگوں کو روکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بھی فرمایا، ایسا نہیں کریں آپ لوگ، اگر آپ لوگ ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ ظلم کی رات بہت طویل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک دن اس کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی سمجھانے پر بھی جب وہ نہیں مانے اور اسی ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر وہ لگے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ حال کیا کہ وہ سو رہے تھے، ان کے سوتے کی کیفیت میں اللہ نے ان پہ زلزلے کا عذاب بھیجا قوم شعیب پر، اور جب ان پر زلزلے کا عذاب آیا تو وہ اوندھے منہ پڑے رہے۔ قرآن کہتا ہے وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اٹھ بھی نہیں سکے، ان کا مال بھی دھرا کے دھرا رہ گیا، ان کی طاقت بھی دھری کے دھری رہ گئی، ان کی تجارت بھی دھری کے دھری رہ گئی، اور وہ زلزلے کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یعنی کسی قوم پر یوں ہی عذاب نہیں آتا، اللہ کا فرمان ہے آگے آ رہا ہے کہ جب ہم کسی قوم میں نبی بھیجتے ہیں، اللہ کا پیغمبر آتا ہے اور وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، وہ لوگ نبی کی بات نہیں مانتے، پھر ہم اپنے عذاب میں گرفتار کر دیتے۔ اللہ نے مکے والوں سے، چونکہ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی،
اللہ نے مکے والوں سے فرمایا جاؤ دیکھو وہ دولت کے نشے میں جو گھمنڈ اور غرور کے اندر باتیں کر رہے تھے، ان کے کھنڈرات کو ہم نے، ان کے محلوں کو کیسے کھنڈرات میں ہم نے تبدیل کر دیا۔ بہت دور نہیں ہے تم سے مدین، جا کر کے دیکھو۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ جا کے دیکھو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام اس سے پہلے کبھی مدین گئے نہیں تھے، لیکن بیان فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ جا کر کے دیکھو کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ ان کے کھنڈرات میں الو بول رہے ہیں، جن کے محل کبھی سجے ہوئے تھے، آراستہ تھے، عیش و عشرت کا سامان تھا، ناچ گانے کے اندر وہ مبتلا تھے، آج دیکھو کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ دعوت عبرت ہے ان کے کھنڈرات، اور اللہ نے کھنڈرات باقی رکھا، ابھی بھی باقی ان کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، وحشت طاری ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ دولت کے چکر میں، مال کے چکر میں، حلال و حرام کی تمیز بھول جانے والوں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں، کسی کا لے کر ہڑپ کرنے والوں، بہت دن تک یہ چیٹنگ بازیاں نہیں چلے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے اپنے خزانے کھول دیتے ہیں۔ یعنی دیندار بننا، متقی بننا، پرہیزگار بن کر صراط مستقیم پر چل کے ترقی کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اور سیدھا سیدھا رستہ چلے تو جلدی صحیح دیر صحیح اللہ اس کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہ جو لوگوں کی فکر ہے نا کہ اگر ہم محنت سے آگے بڑھنا چاہیں، حلال سے آگے بڑھنا چاہیں، دیانت داری سے تو ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کے لیے کسی کی گردن مڑوڑنا ضروری ہے، ترقی کرنے کے لیے کسی کا لوٹ مار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر یہ تقوی اختیار کریں ہم خزانے کے منہ کھول دیں۔ آسان سی مثال دیکھ لو، صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے کیا حال تھا؟ عرب کی بوریا نشین قوم، صحرا نشین لوگ، بکریاں چرا کر گزارا کرنے والے، اونٹ چرا کر گزارا کرنے والے، جب مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پکڑا، تقوی پرہیزگاری اختیار کی، اللہ نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دی۔ تو یہ سوچ کے اسلام پہ عمل کریں گے تو معاذ اللہ ترقی نہیں ہوگی۔ یہ شیطانی سوچ، شیطان کا مکر و فریب ہے۔ ایک مرتبہ صحیح معنی میں متقی بن کر تو دیکھو، دولت پیروں کے نیچے ابلتی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح دین کے قریب۔ پھر اللہ فرماتا ہے مگر جو جھٹلاتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ جو تقوی اختیار نہ کریں عذاب، اور ہم عذاب میں گرفتار کرنے کا دو وقت بتایا، ایک تو رات کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تب ہمارا عذاب آ جاتا ہے، یا پھر وہ صبح کے وقت جب کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے اور کچھ بیان کروں قرآن کا مضمون، آج کے ماحول کے تناظر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کورونا کی یہ جو وبا ہے، یہ وبا ہے یا سزا ہے یا مکر ہے، جو ہے اللہ جانے، لیکن یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آپ دیکھیے دنیا بھر میں آپ نظر دوڑائیے، لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگ شرک میں، کفر میں ڈوبے ہیں۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے، کلمہ پڑھ کر بھی شراب کے اڈوں پر ہے، کلمہ پڑھ کر بھی زنا کے اڈوں پر ہے، کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کی نافرمانیوں میں ہے، تو اللہ کا عذاب ہے۔ اور اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کی جو حالت بتائی جا رہی ہے، اب بہرحال خبر ہے، اور خبر میں سچائی اور برائی یعنی کہ جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور اس وقت مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، پلٹیں اللہ کی طرف۔ اللہ کا عذاب یوں ہی نہیں آتا۔ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بے باک ہو جاتے ہیں جرائم کرنے پر، تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ختم ہی ہوا تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا اور بہت تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے ذکر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں سسر اور داماد کی رشتہ داری۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہوتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن بہت طویل بات نہ ہو جائے، صرف اشارہ دوں گا کہ گزشتہ سالوں میں جو لوگ سنتے رہے ان کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ فرعون کے گھر میں ہوئی، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ فرعون نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا اور اس کا تختہ اس نے پلٹ دیا، تو فرعون نے پابندی لگا دی تھی کہ یہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جن بچوں کی ولادت ہونے والی تھی تو ان کے دروازے پر فرعون نے دائیاں کھڑی کر دی، بچے پیدا ہوتے تو ان کو قتل کر کے کاٹ کر پھینک دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بچایا کہ دائی کے دل میں بھی محبت ڈال دی، اور پھر صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور پھر وہ صندوق فرعون کے گھر میں چلی گئی، اس کے باغ کے اندر وہ دریا سے نہر جاتی تھی، اس کے گھر میں چلی گئی۔ اب گھر میں گئی تو ہوا یہ کہ فرعون کی جو بیوی تھی جناب آسیہ، تو بڑی نیک عورت تھی، تو اولاد نہیں تھی فرعون کو اولاد نہیں تھی، تو جب صندوق میں آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے متعلق میں نے خواب دیکھا ہے، تو آسیہ نے سمجھا بجھا کر کہا کہ یہ تیرا خیال ہے، یہ بہت دور سے صندوق آ رہا ہے، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آسیہ نے مشورہ دیا کہ اپنے پاس بچہ بھی نہیں ہے، ہمیں لوگ بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اگر یہ بچہ ہم پال لیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو یہ بات پسند آئی اور فرعون نے دائیاں بلائی، کسی کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر ان کی بہن بھی وہاں موجود تھی، تو فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں کہ جو بچے بڑے پاکیزہ فطرت ہوتے ہیں کسی کا دودھ نہیں پیتے تو اس کا پی لیتے ہیں۔ پھر ان کی والدہ کو بلایا گیا تو پھر ماں کی گود میں گئے تو دودھ پیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ موسیٰ کی ماں، آپ کے دل پہ اللہ نے الہام فرمایا، اے موسیٰ کی ماں، جب تو نے یہ بچہ دریا میں ڈالا تھا تو تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ یہ بچہ میں نے تیری امان اور تیرے سپرد کیا، تو جو چیز ہماری امان میں دے دی جاتی ہے ہم اس کی حفاظت کر کے یوں ہی لوٹایا کرتے ہیں۔ اور پھر فرعون خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے محل میں رہو تاکہ آپ ہمارے بچے کی پرورش کرو، اور پیسہ بھی دیتا رہا۔ پھر بہرحال دودھ وغیرہ کے ایام گزر گئے تو آپ وہیں پر بڑے ہوئے، تو وہاں ایک حادثہ یہ ہو گیا کہ فرعون کی قوم اور بنی اسرائیل، یہ دو قوم تھی مصر میں، تو فرعون کے آدمی اس کو فرعونیوں کو، فرعون کے کسی ایک آدمی کو اور بنی اسرائیل دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اس بنی اسرائیل نے جو ہے وہ پکارا کہ آپ میری مدد کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تماچا مارا فرعون کے آدمی کو، وہ تماچا ایسا زور سے لگا کہ وہ مر گیا۔ اب مر گیا تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلے گا اور کہیں آپ کے ساتھ برا نہ ہو جائے، تو آپ مصر چھوڑ کر چلے گئے مدین۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، تو وہ جب آپ اب اکیلے نکل کے چلے گئے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، وہاں پہنچے تو وہ کنویں پر عورتیں جو تھی
وہ ایک دوسرے پہ پانی بھرنے کے لیے سبقت کر رہی تھی، اور یہ دونوں شہزادیاں شعیب علیہ السلام کی وہاں کھڑی ہوئی تھی، ان کو بھرنے نہیں دیتے تھے۔ تو چونکہ ان کی شرافت ظاہر تھی کہ ان کو پیچھے کیا جا رہا تھا، یہ پیچھے ہی تھی، کھڑی تھی، لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سب بھر کر کے لوگ چلے گئے تو بعد میں یہ بچیاں جو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ پانی بھرنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں دقت ہوتی ہے تو لاؤ میں کر دیتا ہوں، اور بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو کہا کہ اے طاقتور جوان، تو کون ہے؟ تو کہا میں مسافر ہوں۔ تو کہا آپ ہمارے گھر چلیں، ہمارے ابا جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم بزرگ کی اولاد میں سے۔ تو بہرحال جب لے گئے تو آپ کی بیٹیوں نے تعارف کرایا کہ یہ نوجوان، اس نے ہماری مدد کی اور یہ شریف النفس ہے، اور اس نے ہماری بکریوں کو یوں ہی پانی پلا دیا۔ اور شعیب علیہ السلام نے دیکھا تو جان لیا، اس لیے کہ جوہر کو جوہری پہچانتا ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ کون سی ہستی ہے، تو کہا کہ آپ میرے گھر رہیں، اور پھر آپ ان کے گھر بھی رہے۔ بعد میں آپ کی بیٹی حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جو ہے وہ بکریاں آپ چراتے تھے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ مجھے میری والدہ کی جو ہے وہ یاد آتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں سے ملنے جاؤں، بہت عرصہ ہو گیا۔ آپ نکلے، اور ان دنوں آپ کی اہلیہ جناب صفورہ مراد سے تھی، شکم میں بچہ تھا۔ انہوں نے سفر شروع کیا، چونکہ سفر لمبا تھا، وہ دور کا سفر تو بڑا طویل ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی آج ہمیں اگر دھلیا جانا ہے تو منہ میں پان رکھ کے جائیں تو پان ختم نہ ہو، دھلیا جائیں۔ یہی حال ناسک کا بھی ہوتا ہے۔ کبھی آج سے اگر 10-15 سال پہلے ہم لوگ دھلیا جائیں تو 1-1.5 گھنٹہ لگتا تھا، ناسک جائیں تو 3-3.5 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ آج 1.5-2 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ راستے اچھے ہیں، سواریاں اچھی ہیں، لیکن جب لوگ پیدل جاتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا، گھوڑے کھچر پہ جاتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو ہوا ایسا ہی کہ یہ لوگ سفر میں تھے، اور ٹھنڈی کافی تھی، اور بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ جناب صفورہ نے کہا کہ آپ میرے لیے آگ لے آئیں۔ یہ آگ لانے کے لیے گئے تو آپ کو آگ نظر آئی، آپ آگ کے پیچھے جاتے رہے، اور آگ جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی۔ بالآخر ایک درخت سے آواز آئی، آگے وہ مضمون آئے گا لیکن اب میں وہاں نہیں لوں گا، تاکہ جو ہے وہ ہماری گفتگو یہیں سمٹ جائے، کیونکہ ہم ہر محفل میں اگر مضامین کے تحت جو ہے وہ انبیاء کا ذکر کریں تو پھر دوسرے مضامین ہمارے چھوٹ جائیں گے۔ تو ایک ہی جگہ سارا نچوڑ جو ہے وہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جو آئے گا اللہ کی توفیق سے۔ تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ جب اللہ نے نبوت دی تو اب وہ مضمون، اب جو ہمارا مضمون ہے اب آ رہا ہے جو ہم نے سنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون کے پاس آپ گئے اپنی دعوت لے کر، اللہ کی دعوت لے کر، اور فرعون سے، چونکہ وہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، وہ خدا کہتا تھا معاذ اللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف آؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ کوئی مجھے کچھ دکھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا عصا زمین پہ رکھ دیا، اور زمین پہ رکھ دیا تو بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کے مقابلے کے لیے فرعون نے اس کی سلطنت میں جو جادوگر تھے 70,000 جادوگروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے جب دربار میں سب جمع ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ والا پوچھنے والا مضمون آگے آ رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں آئے گا وہ، کہ آپ پہلے اپنا کام کریں گے یا ہم پہلے کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ لوگ کر لیں پھر ہم کریں گے۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جب زمین پہ رکھی تو وہ جادو کے بل زور سے وہ سانپ نظر آنے لگے۔ دیکھو سانپ نظر آنا اور ہے اور سانپ کا بن جانا اور ہے۔ جادوگر لوگ جادو کرتے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور دکھتا ہے، اس کی حیت نہیں بدلتی، ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، آنکھوں پہ جادو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ وہ رسیاں جو ہے وہ لہرانے لگی، سانپ نظر آنے لگی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا تو وہ اژدہا بنے. اچھا وہ اژدہا صرف نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اژدہا بن گیا تھا. چونکہ جادوگر جب جادو کرتا ہے، جادوگری، تو وہ پہلے اپنا حصار کرتا ہے کہ اس کی آنکھی پر کوئی جادو نہ کر سکے، اس کی آنکھ پہ کوئی جادو نہ کر سکے، تاکہ وہ اپنا آئٹم لوگوں کو دکھائے. لیکن اگر کوئی دوسرا اپنا کرتب دکھائے گا تو اس کی حقیقت اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ حقیقت کیا ہے، تبھی تو وہ ڈرے گا نہیں. تو اس طرح سے اب ان کی رسیاں تو ان کو رسیاں ہی دکھ رہی تھی، ان کی لاٹھیاں تو ان کو لاٹھیاں ہی دکھ رہی تھی، کہ جن کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا ان کو سانپ دکھ رہا تھا. لیکن جب عصا رکھا آپ نے اور وہ اژدہا بن گیا تو ان کو اژدہا نظر آیا، اور اس نے سب کو ایک سانس میں نگل لیا. 70,000 رسیاں اور لاٹھیاں اس اژدہے نے ایک سانس میں نگل لیا. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا ان جادوگروں کی اتنی پسند آئی کہ ایک نبی کا انہوں نے ادب کیا، کہ جب وہ مقابلے پر آئے تھے، نبی کے مقابلے پر، لیکن انہوں نے کیا کیا، پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا پہلے آپ کریں گے یا پہلے ہم کریں. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی ادا کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور 70,000 کافر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. اور فرعون تو جس نے جادو کے لیے مقابلے کے لیے بلایا تھا وہ تو غضبناک ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں کاٹ ڈالوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا. جس وقت باطل ناکام ہوتا ہے تو وہ دھمکی دیتا ہے. بادشاہ تھا، وہ حکومت اس کے پاس تھی، کہا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، تمہاری جان لے لوں گا. تو اس وقت جو اب وہ جادوگر نہ رہے، اب وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے. اب اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا کر دیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے. اب فرعون ہو گیا، اور فرعون کی قوم ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے. جب وہ نہیں مانے تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مختلف عذاب میں گرفتار فرمایا. اللہ تعالی نے ان کو مختلف عذاب میں گرفتار فرمایا. یہاں 5 عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے جو قوم فرعون پر آیا. دیکھیں قوم موسیٰ جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ان پر بھی عذاب آیا، ان پر بھی آیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 لوگ تھے، ایک تو اپنے جو بنی اسرائیل تھے اور ایک تو فرعونی گروہ جو اس کو خدا مانتے تھے. تو فرعون کی قوم پر جب فرعون نے بہت ستانا شروع کیا بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ بہت ستا رہے ہیں، ان کو عبرت بنا تاکہ یہ لوگ کچھ سدھریں، ان کے لیے کوئی ایمان کی طرف آنے کے لیے راہیں پیدا ہوں. تو اس وقت اچانک ایک ابر آ گیا، آسمان پہ ابر آ گیا. اب ابر آیا تو ایسی زوردار بارش ہوئی کہ طوفان آیا. اور جب طوفان آیا تو فرعونیوں کے گھر میں پانی بھر گیا اور ان کے گردن تک پانی آ گیا. جو بیٹھے تھے وہ تو ڈوب ہی گئے، جو کھڑے تھے وہ ہل ڈل نہ سکے، ایک ہی جگہ رہے، نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں. 8 دن تک پانی کے اندر ڈبکیاں لیتے رہے، ہفتے بھر، سنیچر سے سنیچر تک ڈوبتے رہے پانی کے اندر، بڑی تکلیف میں تھے. اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے مکانات اسی بستی میں تھے، ان کے آس پاس پڑوس میں تھے. طوفان کا پانی صرف فرعونیوں کے گھر میں تھا، بنی اسرائیل کے گھر میں نہیں تھا. وہ مست کھا پی رہے تھے، پانی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا تھا. یہ اللہ کی قدرت. بازو میں فرعونی کا گھر ہے، وہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے، اس کے بازو میں بنی اسرائیل ہے، پورا گھر خالی، وہ آ جا سکتا ہے. اب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کا اثر ہے. تو ان کو تھوڑی سی کچھ دماغ میں بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم چین و سکون سے جی رہے، ہمیں تکلیف ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے تیسے انہوں نے عرضی بھیجی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. اگر آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل جاتا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان تھم گیا، پانی جو وہ
بہنے لگا اور پھر دھیرے دھیرے سب پانی ختم ہو گیا۔ 1 مہینہ یہ چین سے سیدھے سادے رہے، صرف 1 مہینہ۔ جب عذاب چلا گیا تب پانی تو خوب تھا، تو اس میں کھیتی بڑی زبردست ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے نعمت بن کے آیا تھا پانی، دیکھو ہماری کھیتی کیسی ہری بھری ہو گئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور دعائے زرع کا کوئی اثر نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی، اور ہمارا دیکھو کیا کنویں بھر گئے اور کھیتیاں ہری بھری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی یہ پھر اپنی پرانی روش پر آ گئے، تو اللہ سے کہا مولا اب ان کو تو بتا کہ اصل کیا ہے، اور ان کو پھر کوئی عذاب میں گرفتار کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرعونیوں کے لیے ٹڈیاں بھیجی۔ ٹڈی سمجھتے ہیں نا، ٹڈی بھیجی۔ جب ٹڈیوں کے جھنڈ آتے تھے تو جتنی ان کی کھیتیاں ہری بھری تھی وہ سب چٹ کر گئے، سب کھا گئے ٹڈیوں نے۔ مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئے ٹڈیاں، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی، یہ فرعونی کا کھیت، بازو میں بنی اسرائیل کا کھیت، ٹڈیوں کا ایسا طوفان آیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کھیت میں نہیں گیا اور فرعونی کے کھیت میں گیا، سب کھا پی کے برباد کر دیا۔ یہ تو حیران ہو گئے کہ یہ سب ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ بھئی اگر ٹڈیاں آئی ہے تو اس کو سارے کھیت کھانے چاہیے، یہ طوفان آیا ہے تو اس کو سب کو بہا لے جانا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ طوفان آیا تو صرف ہمارے گھر، ٹڈیاں آئی تو ہمارے کھیت۔ تو اب کی بار ان لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی، اور اس سے تنگ آ کر کے پھر انہوں نے عہد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ حضرت یہ عذاب آپ دعا کریں کہ ختم ہو جائے، اگر یہ عذاب ختم ہو گیا پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، اور نبی مان کر کے ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی نرم دل لوگ، درگزر کرنے والے لوگ، رحم جلدی آ جاتا ہے، اللہ والوں کو رحم جلدی آتا ہے۔ تو جب وہ گزارش لے کر کے آئے، رونے دھونے لگے، تو اللہ کے نبی نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ ان سے یہ مصیبت ٹال دے۔ وہ مصیبت گئی، 1 مہینہ پھر ٹھیک ٹھاک رہے، اور اس کے بعد پھر کہنے لگے ارے ہمارے پاس تو ابھی کچھ سبزیاں پھل ہمارے بچے ہوئے وہ ہمیں کافی ہے، ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو پھر بتا۔ تو پہلے طوفان آیا، پھر اس کے بعد ٹڈیاں آئی، اب اس کے بعد اور اس سے بڑی مصیبت آ گئی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو گھن یا جوئیں، دونوں کا ذکر ہے، گھن یا جوئیں کا عذاب ان پر آیا، اور ایسا آیا کہ وہ جو بچی کچی کھیتیاں تھی وہ بھی سب چٹ کر گئے، اور وہ جوئیں ان کے کپڑوں میں، ان کی داڑیوں میں، ان کے بھووں میں، ان کی موچوں میں، حتیٰ کہ ان کے جسم کے جو چمڑی تھی اس کو بھی کاٹ کاٹ کے کھانے لگے۔ اب تو یہ ادھر کھجائے ادھر کھجائے، یہ سب اب حالت کیا ہوگی آپ جان سکتے ہیں۔ جس کے صرف سر میں جو ہو جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ پورے بدن میں، کپڑوں میں، موچ میں، بھووں میں حالت خراب ہو گئی۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر گریہ وزاری کی کہ حضرت ہم اب نہیں کریں گے، اب آپ اس کو دور ہونے کی دعا کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے، دیکھیے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، 1 مہینے میں پلٹ رہے ہیں، 8 دن میں پلٹ رہے ہیں، اور پھر آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ کا نبی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو تم پھر گئے تھے اب نہیں دعا کروں گا، نہیں، بلکہ پھر دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دعا سے یہ تیسرا عذاب بھی دور فرما دیتا ہے، تیسرا عذاب بھی اللہ نے دور کر دیا۔ تو یہ پھر 1 مہینے تک ٹھیک ٹھاک رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے۔ اب اس سے اور بڑا عذاب آیا، اچانک اللہ نے ان کے گھروں میں مینڈک پیدا کر دی۔ مینڈک اگر کوئی منہ کھولتا نا بات کرنے کے لیے تو بھی اس کے منہ میں مینڈک چھلانگ لگا کے پہنچ جاتا، کھانے کے لیے بیٹھے تو برتن میں مینڈک، بستر میں لیٹے تو اس میں مینڈک، منہ بھی نہیں کھول سکتے تھے، مینڈک ہی مینڈک، گود میں مینڈک، پریشان ہو گئے مینڈکوں کی وجہ سے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ پھر یہ گرتے پڑتے روتے دھوتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت
اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، آپ دعا کریں یہ عذاب دور ہو جائے، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، فوراً مینڈک کا عذاب دور ہو گیا تو ان لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ ایسے میں پھر یہ مسلمانوں کو ستانے لگے اور اپنی بری حرکتوں پر پھر آمادہ ہو گئے، پھر انکار کیا کہ ہم آپ کو معاذ اللہ نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ اب ان پر اس سے بڑا عذاب، پانچواں عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خون کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ خون کا عذاب یہ تھا کہ ان کے کنووں کا پانی بھی خون ہو گیا، وہ جو کھانا پکاتے تھے وہ بھی خون، ان کی مٹکیوں میں جو پانی تھا وہ بھی خون، ان کے مشکیزوں میں پانی تھا وہ بھی خون، خون ہی خون۔ اب حیرت یہ ہوتی کہ وہ کیا کرتے، ایک ہی محلہ تھا تو بنی اسرائیل جہاں سے پانی بھرتے تو وہ بھی اسی کنویں سے پانی بھرتے، لیکن اسرائیلی کی ڈول میں پانی آتا، ان کے ڈول میں خون آتا۔ پھر یہ بنی اسرائیل کو کہنے لگے پٹا پسلا کے کہ کام کرتے ہیں، ہم لوگ ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں، اب یہ ایک برتن میں کھاتے ہیں تو جیسے ہی لقمہ ان کے منہ میں جاتا خون ہو جاتا۔ ایک ہی برتن سے دو لوگ منہ لگا کے پانی پیتے، بنی اسرائیل پیتا تو منہ میں پانی آتا، وہ پیتا تو منہ میں خون آتا، کھانے پینے سے معذور ہو گئے۔ اللہ کی نشانی قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ظالموں کا انجام، کافروں کی عدمات دیکھ کر پریشان مت ہوا کرو، یہ سب ہمت بڑھانے والی چیزیں۔ لوگوں کی قیادت، لوگوں کی حوصلہ افزائی حکومتیں کرتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی میرا اللہ کرتا ہے، اللہ کا کلام کرتا ہے۔ بس شرط یہ کہ مسلمان اللہ کی طرف آئیں، مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، سرکش نہ بنیں، مجرم نہ بنے، باغی نہ بنے، کوئی اللہ کا بن کر دیکھے۔ کچھ نہیں کر سکتا کوئی دنیا میں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمت سے کام لو، حوصلے کے ساتھ جیو، ہمت کے ساتھ جیو۔ بلکہ آپ دیکھ لیں جو میں نے ابھی عذاب کا ذکر کیا، عذاب کا رخ کس طرف ہے، یہ بھی آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان مگر مسلمان بنے۔ رمضان شریف میں بھی اگر مسلمان روزہ نہ رکھے تو ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا کیا زیب دیتا ہے۔ رمضان مبارک میں بھی جو چھپ چھپ کر کھائیں، ایسے لوگوں کو بھی مسلمان کہنا زیب دیتا ہے۔ بندوں سے چھپ کے کھاؤ گے، اللہ سے کہاں چھپو گے۔ تراویح میں کتنے مسلمان اور کتنے حاضر ہوتے ہیں، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، افطاری کر کے مست ٹکانے لے کر کے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر آ جائیں تو اس سے روحانی ترقی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آئیں تو صحیح نا، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بن کے دیکھو۔ تو بہرحال پھر اللہ فرماتا ہے، قرآن میں یہ ذکر آیا کہ ان لوگوں نے یہاں تک کیا کہ ایک ہی برتن میں پانی پیا، مگر ان کو خون ملا، اور بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے منہ میں پانی آتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کا اثر ہمیشہ باغیوں پر رہتا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا اثر، جیسے کہ کوئی چوٹی کا غول ہو، چوٹی ایک جو ہے وہ بل کے آس پاس ہو، ایک چوٹی کاٹے گی تو جب ہاتھ پڑے گا کسی کا تو ساری چوٹیاں مرے گی۔ سب کیوں مری؟ مجرم تو ایک تھی، مری سب کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم کے ارد گرد تھی۔ تو ہم لوگ بھی جب مجرموں کی صحبت میں رہنے لگتے ہیں تو عذاب کے کچھ اثرات ہم پر بھی مجرم نہ ہونے کے باوجود بھی آنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے خون کا 5واں عذاب بھیجا، پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اب ہمیں سب سمجھ میں آ گیا ہے، آپ ہم پہ رحم کریں، آپ ہم پہ کرم کی نظر ڈالیں، اب ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو مان لیں گے، ستائیں گے نہیں، تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ مسلسل 7 دن تک جب وہ خون کے عذاب میں مبتلا رہے، رونا دھونا شروع کیا، اللہ کے پیغمبر کو پھر رحم آ گیا اور آپ نے کرم سے پھر جب وہ دعا کی، اللہ نے وہ خون کا عذاب دور کر دیا۔ ان بدبختوں نے پھر کہا وہی ظلم، وہی زیادتی،
وہی ساری خباثت شروع کر دی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دریا کے اندر غرق کر دیا، اور دریائے نیل کے اندر فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ غرق ہونے کا واقعہ بھی بڑا طویل ہے، جس کا ذکر میں چند دنوں پہلے کسی عنوان کے تحت کر چکا ہوں، آپ اس کو سن کر تازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ظلم کرنے والی قوم پر عذاب۔ یہیں پر پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی آج ہی آیا ہے، اور پھر وہ اب وقت مکمل ہوا ہے، لیکن صرف اشارہ دے کر کے میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی ہیں۔ آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ قوم سمود بھی جو ہے جب وہ سرکش ہو گئی تھی، جب قوم سرکشی پر آتی ہے تو یہ اللہ نبی بھیجتا تھا۔ تو چونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین بن کر آئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب قوم کی سرکشی ہوگی تو اب وہ کام علماء کرام کریں گے، ڈر سنانے کا کام، اصلاح کا کام علماء ربانیین کرتے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت آپ نے قوم سمود کو جو ہے وہ فرمایا کہ سرکشی مت کرو، جرائم مت کرو۔ تو قوم نے ایک مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ تم کیا چاہتے ہو وہ بتاؤ، اگر تمہیں میری بات پہ یقین کرنا ہے تو تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو قوم نے کہا آپ ایک کام کریں کہ اگر آپ دعا کریں اور آپ کی دعا سے پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی جو وہ 10 مہینے کی گاہبن ہو، وہ اونٹنی بھی گاہبن ہو، اور یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور وہ جیسے ہی پہاڑ سے نکلے ہمارے سامنے وہ بچہ پیدا کرے، یعنی اونٹنی ایسے ہی چھڑی نہ ہو بغیر وہ گاہبن بھی ہو، اور پھر وہ جیسے ہی نکلے ویسے بچہ پیدا کرے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اونٹنی آئے گی تو صحیح، نکلے گی صحیح، لیکن تمہارے لیے پھر ایک آزمائش ہوگی۔ آزمائش یہ ہوگی تمہارے لیے کہ وہ اونٹنی ایک دن تمہارے تالاب سے پانی پیے گی، اس دن تم نہیں پی سکو گے، اور ایک دن تم پیو گے وہ نہیں پیے گی، اور اس کو کوئی ستائے گا نہیں، کوئی تکلیف نہیں دے گا، جو تکلیف دے گا وہ تکلیف میں آئے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان دیکھیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی، خوبصورت اونٹنی، بلند قامت، صحیح سلامت، بڑی حسین و جمیل اونٹنی نکلی، اور وہ بھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اسی لیے کچھ ایسی ذوات ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، یہی صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کی کوئی ماں نہیں، پہاڑ سے نکلی۔ اللہ کی شان، اللہ پہ یقین مضبوط کرو۔ لوگ کہتے کیا ہوگا، ارے اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ پتھروں میں پھول پیدا کرتا ہے، میں کہا بالکل پیدا کرتا ہے، لیکن یہ تو دیکھو پتھروں میں تو پھول آتے ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے، لیکن پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی نکلی لوگوں کی نظر کے سامنے۔ اپنی اللہ کی شان کیا ہے؟ جس کے آگے تم سر جھکاتے ہو وہ مالک و مولا کی شان کیا ہے؟ پتھروں سے اونٹنی نکالتا ہے، وہ بھی گابن، اور نظر کے سامنے اسی محفل میں، وہیں پر کچھ وقت بھی نہیں گزرا تھا، اس نے سب کے سامنے بچہ پیدا کیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھ لیا، لیکن شریر تو لوگ شریر ہی ہوتے ہیں، جن کو ماننا تھا انہوں نے مانا، جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچائے گے تو تکلیف ہوگی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جس دن وہ پیتی تھی اس دن کوئی نہیں پی سکتا تھا، اور جس دن ان کی باری تھی وہ نہیں پیتی تھی۔ تو چند لوگ قوم سمود کے جمع ہوئے، کہا یار یہ بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، تالاب کا سارا پانی پی جاتی ہے اونٹنی ایک دن، اور ہمیں اس دن بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کو جو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو قیدار بن سالف نام کا ایک آدمی جس کی آنکھیں سفید تھی، بھوری آنکھیں ہوتی ہیں، کنجی آنکھیں ہم جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھوری بھوری اس کی کنجی آنکھیں تھی، تو اس نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور اس کو جو وہ شہید کر دیا اور مار ڈالا اس کو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اب اس کے بدلے میں جو ہے وہ چونکہ اونٹنی کی جو ہماری ناقہ تھی، نشانی تھی ہماری، اس کو کاٹ دیا گیا، تو اب اس پر عذاب آئے گا۔ اور عذاب آیا، زبردست چنگاڑ کی آواز آئی اور شدید زلزلہ آیا، اور پھر ساری بستی اتھل پتھل ہو کر کے چکنا چور ہو گئی، تہس نہس ہو گئی۔ تقریباً 70,000 لوگ، تقریباً 70,000 لوگ اس اونٹنی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی بستیوں کو، اس قوم کے لوگوں کو، ان سب لوگوں کو جو اونٹنی کے کاٹنے میں، اونٹنی کی کونچے کاٹنے میں شریک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد فرما دیا۔ یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے اختصار سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت سے قریب فرمائے اور قرآن مقدس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اب جو قرآن مقدس میں آگے کے جو سلسلے ہیں وہ زیادہ تر انبیاء کے واقعات پر ہی مبنی ہیں اور بہت دلچسپ بھی ہیں، اور ہمارے لیے نسیم ہدایت کے عظیم جو ہے وہ پیام لے کر بھی وہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا